آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ آج 2 مئی 2026 اور ہفتے کا دن ہے۔ برطانیہ میں ایک بہت خوشگوار اور بہت خوبصورت دن ہے۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں خاص بات کیا ہے؟ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ایک نئی نظم آج آپ سنیں گے۔ محترم خالد ولید صاحب انڈیا کے ہمارے دوست، ان کی آواز میں آپ سنیں گے۔ آپ نے بتانا ہے ہمیں بطور جج کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے، اور اس کے علاوہ ہم چند ایک لائیو کالز بھی لیں گے، آپ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کی پسندیدہ نظمیں کون سی ہیں۔ لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں
وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، اور وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا، اور نعتیہ کلام کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز لینے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لائیو کال کرنے کے لیے جیسا ہم نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے، آپ ہمیں پہلے ایک پیغام بھجوائیں گے، ٹیکسٹ کریں گے ہمارے نمبر پر اور بتائیں گے کہ آپ کس ملک سے ہیں، اپنا تھوڑا سا تعارف لکھیے اور ساتھ لکھیے کہ آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے قصیدہ سنتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھا ہو۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی، واللہ ان محمدا کردافۃ وبہ الوصول بسدۃ السلطانی۔ ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا۔ یا رب By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone that there can be access for anyone to the threshold of the King, Almighty God. هو فخر كل مطهر ومقدس، وبه يباهي العسكر الروحاني۔ آپ کی ہستی پہ نازا ہر مقدس پاک باز، لشکر روحانیاں بھی آپ پہ کرتا ہے ناز۔ یا رب He is the pride of every purified and holy person. And the spiritual troops of Allah also cherish him and take pride in him. وجه المهيمن ظاهر في وجهه، وشؤونه لمعت بهذا الشان۔ تیرے چہرے میں نظر آتا ہے نور کردگار، تیرے سب اوصاف میں حسن ازل ہے آشکار۔ یا رب The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet, and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. لا شك أن محمدا خير الورى، ريق الكرام ونخبة الأعيان۔ ہے محمد لاجرم خیر الورى عالی مقام، ایک وہی تو برگزیدہ اور چنیدہ ہے امام۔ یا رب No doubt, it is Muhammad who is the best of all creation. He is the essence and vital force of the elect of God. کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے، اور آپ کی پیغامات کا بہت شکریہ۔
بہت سے احباب کا کہنا ہے کہ ابھی وہ سب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطاب سن رہے تھے براہ راست، جو آپ جامعہ احمدیہ برطانیہ میں مربیان سے خطاب فرما رہے تھے، اور اس حوالے سے بہت سے محبت بھرے دعاؤں بھرے پیغامات آپ کی طرف سے مل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ جرمنی سے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی نظم سننا چاہتی ہیں۔ محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ، السلام علیکم، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے سب کے پیارے آقا جو ہیں اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ ہمارے پورا ریجن روسزہائم لجنہ اور ناصرات کی طرف سے محبت اور عقیدت بھرا سلام اور دعا کی درخواست، کیونکہ آج ہمارے ریجن کا تعلیمی اجتماع ہو رہا ہے ناصر باغ میں، اور ہم نے ابھی سب نے اکٹھے بیٹھ کے یہ پروگرام جو ہے وہ سنا بھی تھا۔ حضور کا جو خطاب آیا تھا بہت پیارا خطاب تھا، اور انتخابی سخن پروگرام میں آنے والی ہر نظم ہی ہم سب کو بہت بہت پسند آتی ہے۔ اور آج جو ہے میں خلافت کے موضوع پر قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے سننا چاہوں گی، اور ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کے لیے جو بے حد محنت سے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہم سب کی طرف سے، اور جزاک اللہ کہیں، اور السلام علیکم۔ بہت شکریہ محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ، آپ کی کال کا بے حد شکریہ۔ آپ نے جس نظم کی فرمائش کی ہے ہم سب کی بھی پسندیدہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ، خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ، خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ، وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے،
قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ چند ایک پیغامات، محترم مصباح الدین مبارک صاحب اور محترمہ سائمہ ضیاء صاحبہ روا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ تحمیدہ اعجاز صاحبہ جرمنی سے، محترم حامد ناصر صاحب ملائیشیا سے اور محترم نگت فردوس صاحبہ فارم UK سے آپ کے بہت پیارے پیغامات مل گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناروے سے ایک کالر ہیں محترم فواد خان صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم فواد خان صاحب السلام علیکم، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سر فواد خان ناروے سے عرض کر رہا ہے، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے پیارے آقا حضور انور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم عرض کریں، اور میرے بھائی جان زرتشت منیر احمد خان صاحب اور بھائی داؤد خان صاحب کی کامل صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کریں۔ ہم سب بڑے شوق سے MTA کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ میری نواسی علیشہ خان، پوتیاں نکاشہ خان، عنایہ خان اور امال خان بھی بڑے شوق سے MTA کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہماری پسند کی نظم ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ سنا دیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ محترم فواد خان صاحب، آپ کی کال کا بے حد شکریہ۔ اور جس حمدیہ کلام کا آپ نے کہا، یہ محترمہ صاحبزادی احمد القدوس صاحبہ کا لکھا ہوا کلام ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ بہت پیارا کلام ہے، آئیے ابھی سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما، کرتے ہیں اسی کی حمد و ثنا ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا، جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ الا اللہ ہے۔ صبر و رضا کا مطلب کیا، کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب
طلب یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا طرز ادا، یہ حسن طلب یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا ہے؟ صبر و رضا کا مطلب کیا؟ بس لا الہ الا اللہ۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ اور چند ایک پیغامات، محترم بشارت علی سندھو صاحب، محترم نصیر احمد اختر صاحب، محترم طاہر احمد سندھو صاحب، محترم زاہد احمد سندھو صاحب سندھ سے آپ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھلا سلام کہہ رہے ہیں، اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ابھی ابھی پیارے حضور کا براہ راست خطاب بھی آپ سن رہے تھے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت کینیڈا سے ایک کالر ہیں، محترم عبدالرحمن ناصر صاحب، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ محترم عبدالرحمن ناصر صاحب السلام علیکم، فرمائیے آج آپ کون سی نظم سننا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری بیوی عطیہ ناصر اور میرے ماموں جان محمد یعقوب خان صاحب کی طرف سے پیارے حضور کو محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تحفہ پیش کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ نظم سنوا دیں، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ محترم عبدالرحمن ناصر صاحب، ہم آپ کے بھی بےحد شکر گزار ہیں، جو ہمارے بہت ریگولر ویورز ہیں جو ہر پروگرام دیکھتے ہیں، ان میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ آپ کا بےحد شکریہ، اور آپ نے جس نظم کی فرمائش کی دلوں میں پیار کی خوشبو، آئیے ابھی سنتے ہیں۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر، اسی کے در پہ
रख देना, दुआ करते हुए पेशे नजर उसकी रजा रखना, दुआ करते हुए पेशे नजर उसकी रजा रखना। इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क वफा रखना, दिलों में प्यार की खुशबू तो होठों पर दुआ रखना। इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क वफा रखना, इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क वफा रखना। इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क व वफ़ा रखना, बहुत प्यारा कलाम खिलाफत से मुतालिक अभी हम सुन रहे थे। चंद एक पैगामात। मोहतरमा ईशाल एजाज साहिबा और मोहतरमा मीराल एजाज साहिबा मैरीलैंड अमेरिका में आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और आपने कहा कि हमारा नाम लेके प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में मोहब्बत भरा सलाम कह दिया जाए। हमारे साथ कनाडा से एक कॉलर हैं मोहतरमा डॉक्टर वजीहा इफ़त साहिबा। आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा अस्सलामु अलैकुम, फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खासकार कनाडा हैमिल्टन माउंटेन से बात कर रही है। सबसे पहले प्यारे हुजूर की खिदमत में खाकसार का और खाकसार की फैमिली का मोहब्बत भरा सलाम और इंतखाबे सुखन टीम का भी जज़ाकल्लाह। मैं और मेरी बेटियां और पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। एक नज़म सुनना चाहते हैं, प्लीज़ चला दें। मसीयत व गुनाह से दिल मेरा दागदार था। मोहतरमा डॉक्टर वजीहा इफ़त साहिबा कनाडा से आपने हमें कॉल की, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और आपने जिस नज़म की फरमाइश की ये कलाम महमूद में से है, मासियत व गुनाह से दिल मेरा दागदार था। आइए सुनते। मासियत व गुनाह से दिल मेरा दागदार था, फिर भी किसी के वस्ल के शौक में बेकरार था। मासियतो गुनाह से दिल मेरा दागदार था, फिर भी किसी के वस्ल के शौक में बेकरार था। बेअमलो खताशार बेकसो बेवकार था, पर मेरी जान ये तो सोच किन में मेरा शुमार था, पर मेरी जान ये तो सोच किन में मेरा शुमार था। आहे गरीब कम नहीं, गैज़े शहे जहाँ से कुछ जिसे हुआ जहाँ तबाह, दिल का मेरे गुबार था, जिसे हुआ जहाँ तबाह, दिल
کا میرے غبار تھا، شکر خدا گزر گئی، ناز و نیاز ہی میں عمر، مجھ کو بھی ان سے عشق تھا، ان کو بھی مجھ سے پیار تھا، مجھ کو بھی ان سے عشق تھا، ان کو بھی مجھ سے پیار تھا۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ چند ایک پیغامات جرمنی سے محترم خالد محمود صاحب، آپ کا بڑا پرخلوص پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں نظم زندگی بخش جامع احمد ہے۔ محترمہ شمیم ناصر صاحبہ روا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ کے ساتھ محترمہ رافع یا غالباً رافع ناصر صاحب اور محترمہ میمونہ ناصر صاحبہ بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور جرمنی سے خالد محمود صاحب اور روا سے شمیم ناصر صاحبہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پیس ولیج کینیڈا سے، محترم عادل غفار آوان صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم عادل غفار صاحب السلام علیکم، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، سب سے پہلے میں حضور انور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ خاص سار اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہے۔ پہلے ہم پاکستان میں ہوتے تھے، اب کینیڈا شفٹ ہوئے ہیں تو ادھر بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی طرف سے اسپیشل آپ کو سلام بتانا چاہتا ہوں، تقویٰ اوان، فاتحہ اوان اور اطہر اوان کی طرف سے۔ یہ بڑے شوق تھا ان کو کہ ہمارا نام جو ہے وہ MTA پہ آئے، تو ہماری ایک نظم کی بھی درخواست ہے، یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، اگر یہ نظم موجود ہے تو یہ کائنڈلی لگوا دیں۔ محترم عادل غفار صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پیس ولیج کینیڈا سے کال کی۔ آپ نے جس نظم کی فرمائش کی، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، بہت پیارا کلام ہے، کلام محمود میں سے آئیے سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹ
دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سے کڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ہم ابھی سن رہے تھے. آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی اور مرتضیٰ منان صاحب کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں یو ایس اے سے، محترمہ امت الطیف بشرا صاحبہ. ہم ان سے بات کرتے ہیں. محترمہ امت الطیف صاحبہ السلام علیکم، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. میں نارتھ ورجینیا امریکہ سے بات کر رہی ہوں. میری سسٹر فیروزہ احمد اور امت القدوس بھی انتخابی سخن MTA کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میری طرف سے حضور انور کو سلام عرض کر دیں اور گزارش ہے کہ یہ نظم یہ خدا کا بڑا ہم پر احسان ہے سنا دیں. شکریہ. لطیف صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے یو ایس اے سے ہمیں کال کی. اور آئیے آپ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے. ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے. ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے. بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے. بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے. کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے. کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے. ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے. وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے. ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک
इशारे पे जान भी लौटा देंगे हम, एक इशारे पे जान भी लौटा देंगे हम। नूर ईमान लिए जगमगाते हुए जुल्मतों को जहां से मिटा देंगे हम, जुल्मतों को जहां से मिटा देंगे हम। हमने तो ये नज़ारे देखे हैं कि बाप के शहीद होने पर उसके 9-10 साला बेटे को माँ ने मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए भेज दिया अगले जुमे, और कहा कि वहीं खड़े होकर जुमा पढ़ना है जहाँ तुम्हारा बाप शहीद हुआ था, ताकि तुम्हारे जहन में ये रहे कि मेरा बाप एक अजीम मकसद के लिए शहीद हुआ था। हाँ इमामे ज़मां जो इशारा करे, हाँ इमामे ज़मां जो इशारा करे, दिल तो क्या चीज़ है जान कुर्बान है, दिल तो क्या चीज़ है जान कुर्बान है, जो खिलाफत की नेमत है हमको मिली, ये खुदा का बड़ा हम पे एहसान है, ये खुदा का बड़ा हम पे एहसान है। ये खुदा का बड़ा हम पे एहसान है बरक़ात खिलाफत के हवाले से हम ये नज़्म सुन रहे थे। और जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई एक नई नज़्म ज़रूर प्रोग्राम में शामिल की जाए। आज जो नई नज़्म है वो है देखो एक शातिर दुश्मन ने। कलाम ताहिर में से ये नज़्म है, मोहतरम खालिद वलीद साहब ने पढ़ी है और MTA पे आज ये नज़्म इस आवाज़ में पहली दफ़ा आप सुनने जा रहे हैं। देखो एक शातिर दुश्मन ने कैसा जालिम काम किया, फेंका मकर का जाल और तायर, हक ज़ेरे इल्ज़ाम किया। देखो एक शातिर दुश्मन ने कैसा जालिम काम किया, फेंका मकर का जाल और तायर, हक ज़ेरे इल्ज़ाम किया। नाहक हम मजबूरों को एक तोहमत दी जल्लादी की, नाहक हम मजबूरों को एक तोहमत दी तोहमत दी जल्लादी की, कत्ल के आप इरादे बांधे, हमको अबस बदनाम किया। कत्ल के आप इरादे बांधे, हमको अबस बदनाम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दगाने काम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दगाने
کچھ نہ دغا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ زندہ باد غلام احمد، پڑ گیا جس کا دشمن جھوٹا، زندہ باد غلام احمد، پڑ گیا جس کا دشمن جھوٹا، پڑ گیا جس کا دشمن جھوٹا، آخر طاہر سچا نکلا، آخر ملا نکلا جھوٹا۔ اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اور لیکن جاتے جاتے بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ایک نظم کے چند اشعار آپ کو سناتے جائیں۔ خلافت سے وفاداری، یہ جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا خوبصورت کلام ہے۔ اس نظم کے آپ چند اشعار سنیں اور یہاں اسٹوڈیو سے ہمیں ہماری ٹیم انتخاب سخن کو اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے۔ رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری۔ علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب۔ خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی
زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری. یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری. جہت میں دین کی سالاری. جہت میں دین کی سالاری. رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری. اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری. اسی کا ایک انصاری. اسی کا ایک انصاری. میزاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن انتخاب سخن.